السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں نالجزم۔ ناظرین، ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کا آزاد اور خود مختار ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ترکی تو آزاد ہے، پھر میں کس آزادی کی بات کر رہا ہوں؟ ناظرین، آج کا یہ موجودہ ترکی ایسا نہیں تھا جیسا آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی خلافت تھی جو کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی ترجمان تھی، جسے ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ناظرین، خلافت عثمانیہ، جس کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی۔ ناظرین، یہ خلافت سن 1299 سے لے کر سن 1922 تک قائم رہی، اور اس لمبے عرصے میں چھوٹے رقبے سے شروع ہونے والی یہ ریاست تقریباً پوری دنیا میں پھیل گئی اور دنیا کے کئی بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ ان علاقوں میں موجودہ ترکی، گریس، بلغاریہ، مصر، ہنگری، جارڈن، فلسطین، لبنان، شام، عرب زمین کے کچھ حصے اور نارتھ افریقہ کے کچھ علاقے شامل تھے۔ ناظرین، اس پورے دور حکومت میں اس ریاست کے 36 سلطان گزرے، جنہوں نے اپنے دور میں ریاست کو پھیلایا اور مضبوط کیا۔ ناظرین، پھر ایسا کیا ہوا کہ دنیا میں پھیلی ہوئی اتنی بڑی ریاست ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو گئی؟ یہ بات زیادہ پرانی نہیں، بلکہ یہ پہلی جنگ عظیم کی بات ہے، جب خلافت عثمانیہ نے جرمنی کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس جنگ کے آغاز سے ہی خلافت عثمانیہ برے حالات کا شکار تھی، کیونکہ انگریزوں نے عربوں کو بغاوت اکسانا شروع کر دیا تھا۔ عرب جو کہ دوبارہ طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہیں یہ ناپسند تھا کہ کوئی غیر عرب ان پر حکومت کرے، اسی لیے وہ انگریزوں کے بہکاوے میں آ کر غداری پر آمادہ ہو گئے اور خلافت کے خلاف ایک بغاوت کی تحریک شروع ہو گئی، جسے تمام انگریزوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ عربوں کو اکسانے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ترکی میں بھی خلافت کے خلاف ایک مہم مصطفیٰ کمال اتاتürk کے ذریعے چلوائی، اور بالآخر ان سب غداریوں کے چلتے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس ایک خلافت کے ختم ہونے کے بعد 40 نئے ممالک وجود میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی سے معاہدے کر ان پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، اور اس وقت کے موجودہ سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سلطان کی ملک بدری کے بعد ترکی کو زبردستی ایک معاہدے کا پابند کیا گیا تاکہ یہ قوم خلافت کے حق میں دوبارہ کھڑی نہ ہو جائے، اور اس معاہدے کی مدت 100 سال رکھی گئی۔ اس معاہدے کو لوزان کا نام دیا گیا، جس کے تحت ترکی کو 100 سال کے لیے ایک مکمل سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اور عالمی سیاست میں اس کا عمل دخل ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، اس معاہدے پر دستخط مصطفیٰ کمال اتاتürk نے کیے اور ترکی کو اسلام کے احکامات کے خلاف لے جاتے ہوئے بے حیائی کی طرف دھکیل دیا۔ ناظرین، معاہدے کے مطابق ترکی 100 سال تک دوبارہ خلافت قائم نہیں کر سکتا۔ قدرتی دولت سے مالا مال ترکی اپنی زمین سے تیل نکال نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم پورٹ، جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے میں جوڑتی ہے، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ تمام بحری جہاز بنا کوئی ٹیکس ادا کیے اس کا استعمال کرتے آ رہے ہیں، مگر اس معاہدے کے خاتمے کا سال آ گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکے گا، اپنی زمین میں تیل کے لیے ڈرلنگ کر سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورٹ سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں سے ٹیکس لے سکے گا، جس سے ترکی ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرے گا۔ اس بات کا بھی کبھی امکان موجود ہے کہ ترکی دوبارہ خلافت کی طرف جائے گا۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان پچھلے کئی سالوں سے عالمی دنیا کے سر کا درد بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی کسی اسلامی ملک کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت کچھ کرتی ہے تو ترکی اپنی بھرپور آواز بلند کرتا ہے، بلکہ ترکی کے صدر یہ بات صاف کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی عالمی سیاست میں بھرپور حصہ لے گا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے 2016 میں ترکی کے صدر کے خلاف فوجی بغاوت کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ترکی کی باغیرت عوام نے سڑکوں پر آ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر اپنے ملک کو اس سازش سے بچا لیا۔ ناظرین، حال ہی میں طیب اردوغان نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ ترکی کے سیکولر آئین کو بدل دیں گے اور اس سے تمام اسلام مخالف چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ ترکی کو اسلامی لحاظ سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ وہ مکہ معظمہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ دوستوں، آنے والے کچھ سال بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ترکی میں صدارتی الیکشن 2023 میں ہونے ہیں،
اور اگر طیب اردوغان پھر سے فتح حاصل کرتے ہیں تو ان کے خلاف سازشیں زور پکڑیں گی، کیونکہ اس کے علاوہ یہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ عالمی طاقتوں کی بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے انتہائی سمجھداری سے اپنے سارے قرضے ادا کر دیے ہیں اور IMF کے چنگل سے بچ گیا ہے۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ترکی ایک بھرپور، مضبوط اسلامی معیشت کے طور پر ابھرے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں دوبارہ اللہ کے انصاف کو پھیلائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔